نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال کی تھی۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی گئی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجوہ کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگراں ہوئے۔ انہوں نے بھی آپ سے بے تحاشا محبت کی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی نگرانی آپ کے چاچا ابو طالب کے ذمہ آئی۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کی۔ انہوں نے آپ کی برکت دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کو کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا محمد آ جائے تب شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ بھی بچ جاتا۔ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبہ کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل ہی نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزیٰ سے بارش کی دعا کرو۔ لات و عزیٰ ان کے پتھر سے تراشے ہوئے خاص معبود تھے۔ کچھ کہتے، تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے
ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے، جب یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا پیر مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہ پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہوں؟ وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلی تھی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔